ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے بیٹھے، النساء اپنی بیویوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھے، فَبَلَغْنَ اور وہ پہنچ چکی یا پوری کر چکی، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی، فَلَا تو نہ تعزلوا روکو، ہن انہیں، فلا تعزلوہن تو نہ روکو انہیں، ان کہ ینکحن وہ نکاح کریں، ازواجہن ازواج خاون، ہن اپنے، ان ینکحن ازواجہن تو انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اذا جبکہ تراضوا وہ راضی ہیں، بینہم آپس میں، جبکہ وہ آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہیں، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس بات کی، ذالک یوعظ بھی اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ نصیحت کی جا رہی ہے، ذالکم یہ طریقہ، ازکا بہت ہی مناسب ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور بہت ہی پاکیزہ تر، یہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی پاکیزہ تر طریقہ ہے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنیادی اور اصولی جو طلاق کے معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے بعد اب جزئی مسائل چل رہے ہیں، کچھ واقعات پیش آئے تو اللہ پاک نے اس کے مطابق پھر ہدایات نازل فرمائیں۔ اب اس آیت میں جو نصیحت اور ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی ہمشیرہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد کسی کوئی ناراضگی ہوئی، کچھ بھی ہوا، عاصم بن عدی نے نہ اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک طلاق دی، عدت گزر گئی تو نکاح ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو عاصم کو احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں خواہ مخواہ ان کو طلاق دی۔ تو حضرت عاصم آئے حضرت معقل بن یسار کے پاس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، تو میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی ہمشیرہ سے، آپ برائے مہربانی دوبارہ میرا ان سے نکاح کروا دیجئے۔ ایک طلاق دی ہو، عدت گزر جائے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ اسی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ اسی بیوی سے نکاح، صرف نکاح ٹوٹا ہے دوبارہ، اس لیے شروع میں یہ بات گزر چکی ہے،
سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد واپسی کا امکان، واپسی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ حضرت میقل کو بڑا غصہ تھا، کہنے لگے اچھا تم نے اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ، ایک ہم نے رشتہ دیا، طلاق دے کے اس کو واپس بھیج دیا، تم نے یہ ہمیں رسپیکٹ دی، یہ احترام کیا ہمارا، اور پھر قسم کھائی اللہ کی قسم میں اب کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا، اللہ کی قسم میں کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھیں اگر ایسی صورت ہے اور پہلے یہ میاں بیوی رہ چکے ہیں اور بغیر کسی بڑی قباحت کے دوبارہ یہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، تو جو ان کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، وہ بلا وجہ اپنی انا یا ضد میں آ کر ان کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، تو انہوں نے بھی، جو اپنا غالباً ہمشیرہ تھی ان کی یا بیٹی تھی، انہوں نے بھی کہا نہیں دوبارہ نہیں ہم نے ہونے دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اب اگر دوبارہ یہ ملنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی شادی کہیں اور ہو، ایک نیا رشتہ قائم ہو، اگر یہ دوبارہ اپنے پرانے رشتے میں بحال ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھے اگر، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت بھی پوری کر چکی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے ہی خامدوں سے نکاح کرنے سے، تو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے ان کو نہ روکو، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہیں، یعنی وہ خاتون بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر میرا دوبارہ یہیں پر رشتہ بحال ہو جائے تو اچھا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ باہمی رضامند ہیں، بالمعروف، شرعی طریقے کے مطابق، اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ اب نکاح ہوگا ان کا، دوبارہ ان کا نکاح ہوگا، حق مہر ہوگا گواہان کی موجودگی کے اندر، اور رشتہ بحال ہو جائے گا۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو، من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ ایسا ہی پڑھا ہوگا مختلف جگہوں پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو صرف یہ دو بنیادی باتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ رسولوں پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، اور کتابوں پر ایمان بھی ہے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں؟ تو یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ بنیادی عقائد دو ہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان، عقیدہ توحید، اور ایک قیامت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، یوم الآخر، آخرت کا دن، عقیدہ آخرت، یہ دو بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان، اس کے تین جزئی عقائد اور ہیں، تفصیلی ان کے عقائد اور ہیں تین۔ وہ رسولوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان فرشتوں کو پیدا بھی فرمایا، ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی دیں، کتابوں پر، صحیفوں پر بھی ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ نازل فرمائی۔ تو بڑا اور بنیادی عقیدہ ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ آخرت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ اسی لیے یہ دو لفظ ہم بار بار قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 228 میں بھی تھا کہ ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو گئی ہو، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے جو ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو جو بڑے بنیادی عقائد دو ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم، یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ تر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات، اب میاں بیوی کا رشتہ بیان ہوا،
اور اسی سے متعلقہ پھر اولاد سے متعلق کچھ احکام بھی بیان ہو رہے ہیں. والوالدات، والدات جمع ہے والدہ کی، والدہ ماں، والدات جمع ہے. والوالدات اور مائیں، یرضعنا رضاعت سے ہے، رضاعت دودھ پلانا، یرضعنا وہ دودھ پلائیں، اولادہن اولاد ولد کی جمع ہے، بچوں کو کہتے ہیں، اولادہن اپنی اولادوں کو. والوالدات اور مائیں یرضعنا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، پورے مکمل، پورے اور مکمل 2 سال اپنی اولادوں کو مائیں دودھ پلائیں. لمن یہ 2 سال کا حکم ان کے لیے ہے، ارادہ جو چاہیں، ان کے، یتم پوری کریں، مکمل کریں، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو 2 سال دودھ پلائیں. جی نہیں، وہ تو اگر ڈبے کا ہوتا نا پھر باپ کے لیے آتا، کیونکہ ابے دے سرے پینا ہے. یہ ماؤں کو کہا ہے، مائیں پلائیں نا تو مائیں ڈبوں کا نہیں پلائیں گی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے حقوق میں سے ایک بڑا حق اس بچے کا یہ ہے کہ اس کی ماں، اس کی والدہ اس کو دودھ پلائیں. اب کتنا عرصہ؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال. ہاں اگر وہ یہ سمجھیں کہ 2 سال بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے، کچھ اور کھانا پینا شروع ہو گیا ہے، 2 سال سے پہلے بھی چھڑوانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال اس بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ ملنا چاہیے ماں کا. اس سے کم چھوڑو، لیکن 2 سال کے بعد پھر نہیں پلانا چاہیے. بس 2 سال، 2 سال پورے ہو جائیں، اب ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے بعد دودھ نہ پلائیں. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 2.5 سال تک کی مدت میکسیمم چلیں، کسی بھی صورت میں 2.5 سال میکسیمم. اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہے. ماں بھی اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. 2 سال یا میکسیمم کسی بھی شکل میں 2.5 سال. والوالدات اور مائیں یرضعنا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل. لمن یہ اس کے لیے ہے، ارادہ جو یہ چاہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کر لیں، جو پوری کرنا چاہیں تو وہ پھر 2 سال پورے دودھ پلائیں. وعلی المولود لہ، اور علی پر، مولود لہو جس کا بچہ ہے، وعلی المولود لہو اور جس کا بچہ ہے اس پر، یعنی باپ، یعنی باپ، رزقہن اس پر، ان عورتوں کا یعنی جو مائیں ہیں ان کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق لازم ہے. مولود لہو باپ، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں ان کے کھانے پینے کا، لباس کا اہتمام کریں. یہاں نا ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا گما کے لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ وعلی المولود لہو، سیدھا سادہ وعلی الوالد کہہ دیتے. قرآن کریم میں کئی جگہ والد کا لفظ آیا بھی ہے، اور شاید یہاں پر بھی ہو، نہیں یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے. وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. تو یہ مولود لہو جس کا بچہ ہے تو سیدھا والد کہہ دیں. قرآن کریم جو ہے نا یہ ایسے ہی کوئی الفاظ اگر روٹین سے ہٹ کے استعمال کرتا ہے نا تو ویسے ہی نہیں کرتا. اصل میں یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی بچہ دونوں کا ہے نا، تو باپ کے اوپر کیا چٹی ہے؟
بچہ تو ماں باپ دونوں کا ہے، تو باپ کے اوپر کیا چٹی ہے کہ بھائی کھانے پینے کا انتظام کرو، اگر خدا نہ خاصا طلاق بھی ہو گئی ہے تو ماں تو ہے نا، ماں تو وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ باپ پر ذمہ داری ڈالنی تھی نا، باپ پر، کہ بھائی یہ ذمہ داری تو نے اٹھانی ہے، کھانا پینا اور جو ضروریات ہیں ان کی، اب چونکہ اس کو یہ باور اس پر ذمہ داری ڈالنی تھی، اس لیے اس کو تسلی بھی دی، ارے بچہ بھی تو تیرا ہے نا، بچہ بھی تو تیرا ہے نا، کیونکہ نسب جو ہے نا وہ باپ کی طرف منتقل ہوتا ہے، نسب باپ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جہاں پر بھی کسی کا نام آتا ہے نا تو باپ کی ولدیت کے ساتھ آتا ہے، قیامت کے دن بھی باپ کی ولدیت کے ساتھ نام پکارا جائے گا۔ نسب جو ہوتا ہے وہ باپ کی نسبت سے چلتا ہے، باپ کی طرف، اسی لیے اگر باپ سید ہے اور ماں سیدہ نہیں ہے، اولاد سید قرار پائے گی، کیونکہ باپ سید ہے، باپ سید ہے اولاد کی نسبت سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ مولود لہو جس کا بچہ ہے اس کو ذمہ داری دی ہے تو تھپکی بھی دی ہے ساتھ، تیرا بچہ ہے نا تو اٹھا ان کی ذمہ داری۔ وعلی المولود لہو، اور نہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ہے، باقی تو باپ کس نسبت سے ہوں گے جی۔ وعلی المولود لہو، اور مولود لہو یعنی باپ اس پر ذمہ ہے، اس کے ذمہ ہے رزقہن، ان عورتوں کا کھانے پینے کا انتظام، نان نفقہ، وکسوتہن، اور ان کے لباس وغیرہ کا، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق۔ لا تکلفو، اور نہ بوجھ ڈالا جائے، نہ بوجھ ڈالا جائے، نفسن کسی شخص پر، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق ہی، کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ، مثلا باپ کو مجبور کیا جائے کیونکہ اس کی مجبوری ہے، بھائی اس نے پے کرنا ہے، نہیں تو یہ بھی کر، تو وہ بھی کر، وہ بیچارہ نہیں اتنی پوزیشن میں ہے لیکن اس کو مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اور ماں اس کی فطری محبت ہے، وہ فطری محبت میں اولاد کی پرورش کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، تو اس کی اس فطری محبت سے، فطری جذبے سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ بوجھ ڈالا جائے کسی بھی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار، لا نہ، تضار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، بولدہا اس کی اولاد کی وجہ سے، ولا اور نہ، مولود لہو اور نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے، بولدہ اس کی والدہ کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کی اولاد کی وجہ سے۔ بس آج یہاں تک۔